हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। गुज़श्ता वीक पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ के साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। इसका ताल्लुक ओवरऑल पाकिस्तान से था, लेकिन इससे मुतासर जो हैं वो पाकिस्तानी अक़लीतें हो रही थी और होएंगी। दुआ है कि ना हो, लेकिन ये हुआ क्या है बेसिकली। आपको पता है कि फोर्स कन्वर्जन जो है, ये जो जबरी तब्दील मज़हब, ये बहुत बड़ा एक दिल दुखाने वाला इशू रहा है पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ के लिए, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी। पंजाब की क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिंध की हिंदू कम्युनिटी इससे ज़्यादा सफ़र करते आ रहे हैं साल हर साल। और आपको पता है कि इन कम्युनिटीज़ की जो बच्चियां हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं। फिर जब बच्चियाँ मुतासर होती हैं तो पूरा ख़ानदान होता है। ख़ानदान जब डिस्टर्ब होता है तो पूरी कम्युनिटी जो है वो हिल जाती है, और पूरे मुल्क में जो बसने वाली अक़लीतें हैं उनको एक झटका लगता है और वो फील करती हैं कि दे आर नॉट सेफ। और मज़हब को ढाल बनाकर कुछ ऐसे लोग जो अपने घनौने कामों को शादी का नाम दे देते हैं, मज़हब का नाम दे देते हैं, या मज़हब के पीछे छुप जाते हैं, तो बाद में उनको सैडली पुष्ट पनाही भी हासिल होती है मजहबी अनासर की। और बाज़ों का सियासतदान भी जो हैं मज़हब की राह में बह जाते हैं, और कानून जो है वो विक्टिम जो है या विक्टिम की फैमिली, उसको कोई इंसाफ प्रोवाइड नहीं करता, और मज़हब के नाम पे ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है। अब हुआ क्या है पिछले दिनों में, लास्ट वीक पाकिस्तान की जो इंसानी हकूक़ की वजारत है, उन्होंने एक बिल प्रपोज़ किया था। बिल बड़ा अच्छा था, जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, बालिग है, लड़की हो या लड़का हो, अगर वो अपना मज़हब तब्दील करेगा, कबूल इस्लाम करेगा, तो उसको सेशन जज के पास पेश होना पड़ेगा, अपने इलाके के मजिस्ट्रेट सेशन जज के पास पेश होना पड़ेगा। और उसका तरीकाकार ये है कि वो अपनी उम्र का जो तयन है, उसके ज़ाहिर जो पेपर है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है या बे फॉर्म है या और भी जो जितने भी पेपर, जैसे स्कूल के पेपर भी हो सकते हैं, लेकिन ख़ासतौर पे जो कानूनी पेपर हैं, जो उसके मुताबिक जो उसका सरकारी पैदाइश जो जिसके ऊपर उसकी लिखी हुई है, तो वो पेपर लेके तो एप्लीकेशन देगा सेशन जज को और रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने अपना मज़हब तब्दील कर लिया तो मुझे अपॉइंटमेंट दें। अब उस अपॉइंटमेंट के बाद क्या होना था कि जज साहब जो हैं उस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाते, और उस बंदे या बंदी का इंटरव्यू करके तो तसल्ली करते, और 7 दिन के बाद यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करते कि ये शख्स जो है ये वाकई ही, इसकी उम्र भी बड़ी है, 18 से ऊपर है, और यानी कि वो जज जो है उस बंदे या बंदी का रीज़न पूछता कि भाई तुम क्या कन्विक्शन है तुम्हारी, तुम क्यों मज़हब अपना तब्दील करना चाह रहे हो, या तुम्हारी मोटिवेट कहाँ से हुआ। तो ये बड़ा एक सीधा सा प्रोसेस था। तो उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर अंदर उस शख्स को दोबारा तसल्ली के लिए बुलाया जाता और प्रॉपर जायज़ा लिया जाता कि ये किसी शख्स ने इसको दबाव का शिकार तो नहीं किया, किसी की ताकत के झांसे में आके या मजबूरी में आके ये लड़का या लड़की जो है 18 से ऊपर अपना मज़हब तब्दील कर रहा है, या कोई भी शख्स जो अपना मज़हब तब्दील करे, उसको सर्टिफिकेशन जो है वो अदालत से लेनी पड़ती। और अगर पता चल जाता है कि ये शख्स किसी के दबाव में अपना मज़हब तब्दील कर रहा है, तो जो दबाव डालने वाला शख्स है उसको बहुत सख्त सज़ाएं उसके लिए तजवीज़ की गई थी, और उसको माली तौर पे जुर्माना भी अदा करना पड़ता और कई साल जेल की हवा काटनी पड़ती। और जो उसके फैसिलिटेटर थे, जो सारे इस जो प्रैक्टिस के अंदर कोई फैसिलिटेटर होते, उनको भी सज़ा और जुर्माने का सामना करना पड़ता। अब ये बताएं कि कितना एक सीधा सा प्रोसेस है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो बिल था, प्रपोज्ड बिल, ये पाकिस्तान की मजहबी वजारत की जो मजहबी उमूर की वजारत है उसके पास चला गया। तो ये फिर वहाँ पे फैसला हुआ, एक कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी है, जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ अक़लीती अरकान भी जो हैं इस कमेटी के मेंबर्स हैं। अब इस कमेटी के सामने, पार्लिमानी कमेटी के सामने, जिसपे सेनेटर्स भी थे और कौमी असम्बली के मेंबरान भी थे, इनके सामने ये बिल को डिस्कस होना था। अगर ये डिस्कस हो जाता फिर इसको कानून की शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता, और क्योंकि ये पहले मसवदा था, इसके ऊपर डिस्कशन होती, कमेटी इसको पास कर देती, इसको पार्लियामेंट में भेज देती, फिर इसके ऊपर वोटिंग होती और ये कानून बन जाता। लेकिन अब ये कमेटी से आगे ही बात नहीं की, कमेटी के अंदर इसको मुस्तरद कर दिया गया। और जो पाकिस्तान के मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, पीर नूरुल हक कादरी, और पीपल लाइक जो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं मोहम्मद अली ख़ान, ये दोनों PTI के हैं, इन्होंने इस बिल की खुल के मुखालफत की। और जमात इस्लामी ने तो अंडरस्टैंडेबली करनी थी, तो इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहली बात तो ये माहौल ही साजगार नहीं है इस वक्त पाकिस्तान का,
یعنی کہ یہ بڑا ڈینجرس سا ٹائم چل رہا ہے، تو پاکستان کو سوٹ نہیں کرے گا اگر اس طرح کا جو قانون ہے اگر وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے، تو پاکستان کے اندر تھوڑا سا کوئی بے چینی پھیلے گی اور حالات خراب ہو جائیں گے، اور اس طرح کی توجیحات دی گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 18 سال والی شک ہی غلط ہے، کوئی بھی بندی جو ہے 18 سال سے کم عمر بھی ہے تو وہ مذہب تبدیل کر سکتا ہے، اسلام قبول کر سکتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر پابندی نہ لگائی جائے۔ اب یہ ساری قانون کے ڈرامے بازی ہوئی ہے، لفظوں کی ہیر پھیر، مذہب کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جو پاکستان کے اقلیتی اراکین تھے اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا، ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو نہ بریف کیا گیا، نہ ان کو کھل کے بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے اندر بڑے بڑے سیزنڈ پولیٹیشین بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کی اقلیتوں سے جن کا تعلق ہے۔ اچھا، یہ سارا آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا کیا ہے، پرپوزل کیا تھا، اور جو آگے قانون بن ہی نہ سکا۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ پاکستانی منورٹیز کو کیا پیغام ملا ہے۔ وہ اندر سے یہ چاہتے تھے پاکستانی منورٹی کمیونٹیز کہ کاش اس طرح کا بل بن جائے، تاکہ جس نے اپنے مذہب کی تبدیلی کرنی ہے اس کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ جج کے سامنے پیش بھی ہو، تو اس کو تو خوشی خوشی پیش ہونا چاہیے کہ جی میں بڑا خوش ہوں، میرا مذہب چینج ہو گیا ہے، تو اس کو تو چاہے 7 دن بلائیں یا 90 دن بلائیں، اور جتنا مرضی آپ انکوائری کر لیں، اگر وہ دل سے ہیپی ہے، اپنے سرٹیفکیٹ بھی پیش کر دیتا ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستانی منورٹیز یہ بل اس لیے بنوانا چاہتی تھیں کہ ان کی جو کم عمر کی بچیاں ہیں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور جب اغوا کر لیا جاتا ہے تو یا اگلے دن اغوا کے یا چند دنوں کے بعد وہ بچی جب برآمد ہوتی ہے تو علی لان کہا جاتا ہے کہ اس بچی نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب اس کا نیا نام یہ ہوگا، اور اب یہ شادی شدہ ہے، منکوحہ ہے۔ تو اب جو فیملی جو ہوتی ہیں وہ تو شاکڈ ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہے ایک بچی اسکول گئی تھی، اسکول کے بعد گھر واپس نہیں آئی یا گھر سے اٹھا لیا گیا، تو یہ ایک بچی جو اتنی زیادہ ٹراماٹائزڈ ہے، اتنے خوف و ہراس میں گھر سے اغوا ہوئی، گھر کی اس کو یاد ستا رہی ہے، اور اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کچھ پیار محبت کا کوئی سلسلہ تھا، یہ وہ سارا، تو یہ اچانک راتوں رات کیا ہو گیا۔ ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے بڑی محنت کے ساتھ اس بل کو پرپوز کیا گیا تھا، لیکن چند یہ عجیب لوگوں کی وجہ سے یہ بل پاس نہیں ہو سکا۔ ان ادر ورڈز کہ اب خدا نخواستہ پھر وہی سلسلہ جاری رہے گا کہ بچیاں اغوا بھی ہوں گی، مذہب کے پیچھے اغوا کار جو ہیں وہ چھپیں گے، وہ کہیں گے نہیں دیکھیں جی 18 سال سے کم بھی ہے تو ڈزنٹ میٹر، اس کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، جب مذہب بدل لیا ہے اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، یہ دیکھیں جی ہمارے پاس نکاح نامہ بھی ہے، اور مولوی حضرات بھی ہیں وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ تو بلکہ خوش ہوں گے کہ جی ایک نیا بندہ ان کے دین میں آ گیا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ بھی جاری کریں گے، اس کا نیا نام بھی رکھ دیں گے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ اس کے بعد جو اقلیتیں ہیں ان کا کتنا زیادہ دل ٹوٹا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ان کو تو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو کوئی حفاظت مل جائے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن ریاست کو جو چلانے والے ہیں وہ دیکھیں کس طرح کے لوگ ہیں، اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی قوم کی اقلیتوں کو ریلیف نہیں دینا چاہتے، کوئی سکون نہیں دینا چاہتے، اور پہلے ہی احساس محرومی کے شکار ہیں اقلیتیں، اب اس سے زیادہ اور بھی زیادہ وہ سفر کریں گی، آپ دیکھیے گا خدا نخواستہ۔ اب کیا پھر ہوگا، ان کے پاس کیا چوائس ہے، مجھے بتائیں پاکستانی منورٹیز کے پاس۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جو اراکین بیٹھے ہوئے تھے ان کو واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، خالی واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کو بڑی سی پریس کانفرنس بلا کے اور استعفے دیتے، تاکہ بین الاقوامی سطح پہ ایسے اراکین پی ٹی آئی کے جنہوں نے مخالفت کی بل کی ان کو شرمندگی ہوتی، حکومت کو تھوڑا سا ہوش آتا کہ پاکستان کی اقلیتیں جو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم اتنے خوش نہیں ہیں، سیکیور نہیں ہیں، اب ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ استعفے پڑے ہوئے ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ تو استعفے بھی نہیں دیے گئے، یہ بھی بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں، آپ کی بات نہیں سنی گئی، تو پھر ایسے پارلیمان کے اندر آپ کو بیٹھنے کا فائدہ کیا، کہ یہ جمہوریت تو نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور پاکستان کے جو اقلیتی منورٹی کے سینیٹرز ہیں یا ایم پی ایز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ کہیں ان کو پارٹ آف دا پرابلم تو نہیں بنا رہی، کیونکہ دے شوڈنٹ بی اے پارٹ آف دا پرابلم، کہ پھر تو وہ اگر بولیں گے نہیں، واک آؤٹ نہیں کریں گے، استعفے نہیں دیں گے، تو دے آر پارٹ آف دا پرابلم، سیدھی سی بات ہے۔ اب ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اپنے تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے تو کوشش کی، ہاؤس کے اندر بیٹھے تھے، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہم چلائے، تو پھر آپ سیٹوں کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے ہیں جب آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی وقت ہی نہیں ہے، آپ کی عزت ہی نہیں ہے، تو جہاں عزت نہ ہو وہاں آپ کو بیٹھنا گوارا کرتا ہے؟ میرا ضمیر تو کم گوارا نہیں کرتا اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، جو کوئی بھی ایسا شخص جس کی بات نہ سنی جائے، نیکسٹ ٹائم تو آپ کسی کے گھر نہیں جاتے جب آپ کے کوئی عزت نہ کرے۔
تو یہ سیدھی سی بات ہے. اس کا مطلب کہ آپ اپنے مفادات کے لیے جڑے ہوئے ہیں, آپ اپنے تھنگ ٹرائی ضرور کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی فیس سیونگ کے لیے یا لوگوں میں کل آپ کو جانا ہوتا ہے تو آپ کہیں دیکھیں میں نے ٹرائی تو کیا ہے. یا دوسرا جواز آپ یہ دیں گے کہ نہیں جی ہم میدان کھلا نہیں چھوڑ سکتے کہ میدان کے اندر رہ کے فائٹ کرنی ہوگی. جی نہیں, آپ میدان کے اندر اگر فائٹ نہیں کر سکتے تو میدان کے باہر بھی آپ فائٹ نہیں کر سکتے. فائٹ کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں. آپ کا ایک اسٹیچر بن گیا ہے. آپ اگر سابق ایم پی بھی ہوں گے تو آپ پریس کو اکٹھا کریں, بین الاقوامی اداروں کو اپنی آواز پہنچائیں, میڈیا کے اوپر آئیں, تو آپ کی آواز کیوں نہیں سنی جائے گی اگر آپ حقیقی طور پہ عوامی نمائندے ہیں. یہ لیڈر کا دل ہی کہہ سکتا ہے. یہ جو ایسے سیٹوں کے اوپر بیٹھنے والے وقتی مفادات سوچنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے, اپنی ذات سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتے. تو اب ہماری عوام کو فیصلہ کرنا ہے جو واؤ ٹی وی کے توسط سے اس وقت اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پہلے ہی اقلیتی اراکین سے نالا ہیں. حکومت وقت سے تو ان کو کوئی اتنی خاص امید نہیں ہوتی, یہ تھوڑی سی امید جگتی ہے اپنے جو منارٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یا سو کالڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں, تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک طرح سے لیٹ ڈاؤن کیا ہے لوگوں کو. ابھی بھی موقع ہے, ابھی آپ استعفے دینا چاہیں تو دے دیں, بانگے دوہل دیں استعفے, تاکہ آپ کی عزت میں دو چند اضافہ ہو اور کم از کم جو پاکستانی منارٹیز کے لیے دل میں کوئی کاز ہے اگر آپ کے ہے تو اس کو تقویت ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک کمیشن بنا ہوا ہے نیشنل کمیشن فار منارٹیز, اس کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. وہ بھی بالکل خاموش ہیں, کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اور مختلف این جی اوز یا ادارے جو ہیں وہ اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں. میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. لیکن اس کمیشن کو اور منارٹی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں سو کالڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں اگر استعفیٰ دیتے ہیں عزت بڑھے گی, نہیں بڑھے گی تو پھر پہلے آپ کی کوئی عزت کوئی خاص نہیں کرتا سیاسی لحاظ سے. بھائی یہ پیغام ہے, آئی ہوپ کہ کلیئرلی آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی. تو اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے تو آپ اس کو ضرور آگے سے زیادہ شیئر کریں. اور واؤ ٹی وی جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا آپ مؤثر طریقے سے حصہ بھی بنیں گے. اور پھر جو کوئی بھی جو نئی ویڈیو آئے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا پیغام کیا ہے. تھینکس فار واچنگ, گاڈ بلیس یو. ہیلو ایوری ون, دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.